الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان فبأی آلاء ربکما تکذبان، ان میں سے پیدا فرمائے موتی اور مونگے تو تم دونوں اے جنوں اور انسانوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ آج ہماری سورہ الرحمن کی آیہ مبارکہ 23 تک کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ سامعین، اللہ تعالیٰ کی عنایات اور اس کی بے پناہ نعمتیں اور بے شمار نعمتوں کا تذکرہ چل رہا ہے۔ گزشتہ درس مبارک میں ہم نے سمندر کے حوالہ سے بات کی۔ قرآن پاک نے جو بیان فرمایا کہ اللہ نے دو سمندروں کو کس انداز میں ملایا، پھر ان میں سے ایک میٹھا ہے اور ایک کھاری ہے، ان کے درمیان اللہ نے ایک کیسے طے رکھی، یہ ساری تفسیر آپ نے سماعت کی۔ اس سے آگے ارشاد ہو رہا ہے یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، فرمایا اے انسانوں ہم نے تمہارے نفع کے لیے انہی سمندروں میں قیمتی ترین موتی اور خوبصورت قسم کی سیپی اور مونگے پیدا فرمائے۔ فرمایا اس کائنات کے اندر جو سب سے زیادہ قیمتی ترین دھات ہے وہ موتی ہے، سب سے زیادہ قیمتی ترین جو دھات ہے، سونے سے بھی زیادہ مہنگا ہے۔ فرمایا ہم نے اس ہیرے کو، اس موتی کو ہم نے کہاں پر رکھ دیا؟ سمندر کے اندر، پانی کے اندر رکھ دیا۔ فرمایا اللہ کے ہاں اس کا نظام کائنات دیکھیے، جو دنیا کی سب سے قیمتی ترین چیز ہے اللہ تعالیٰ نے اسے پانی کے اندر رکھ دیا۔ اللہ کے ہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اللہ کے ہاں، ہمارے ہاں اس کی بڑی حیثیت ہے، سونا ہے، ہیرا ہے، یہ دھات ہے، یہ موتی ہے، یہ یاقوت ہے، اس کی ہمارے ہاں تو بڑی اہمیت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے ہاں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، میں تو خالق اور مالک ہوں، اگر اس کی اہمیت ہوتی تو اسے میں کسی اور جگہ پر رکھتا۔ میں نے تو جہاں پر چیزیں ضائع کر دی جاتی ہیں اور جہاں پر کسی چیز کو ڈال کے بھلا دیا جاتا ہے وہ پانی ہے۔ ہم مثال بھی دیتے ہیں، نیکی کر دریا میں ڈال، کیا مطلب؟ بھول جائیے، وہاں ختم ہوگی، جو چیز ڈالی وہاں پر وہ ختم ہو گئی۔ اللہ نے فرمایا میں نے اسے ختم ہونے والی جگہ میں رکھا، پانی کے اندر رکھا۔ اس سے یہ بتانا مقصود تھا کہ اللہ کے ہاں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اللہ کے ہاں تو اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، لیکن دنیا والوں تمہارے ہاں سب سے زیادہ قیمتی یہ چیز ہے۔ ارشاد ہوا جو تمہارے ہاں سب سے قیمتی ترین چیز ہے، اللہ کے ہاں اس کی کوئی ویلیو نہیں، اللہ کے ہاں اس کی کوئی قدر نہیں ہے۔ ہاں جسے تم بے قیمت سمجھتے ہو، جسے تم اہمیت نہیں دیتے، جس کی تم قدر نہیں کرتے، وہ اعمال صالحہ ہے، وہ نیکی ہے، وہ اچھائی ہے، وہ نیکی والے کام ہیں۔ فرمایا جس کو تم کچھ نہیں سمجھتے اللہ کے ہاں وہ بہت اہمیت رکھتی ہے، اور جس کو تم بہت کچھ سمجھتے ہو اللہ کے ہاں اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ کتنا خوبصورت یہ ہمارے انسانوں کی اصلاح کے لیے یہ جملہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے سورہ رحمان میں ذکر فرمایا۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ جب تم دریاؤں میں سفر کرتے ہو، سمندروں میں سفر کرتے ہو، تو فرمایا سمندروں پہ سفر کے دوران بھی اے انسانوں ہم نے تمہارے نفع کے اسباب پیدا کیے۔ پرسوں کے درس میں میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ سمندر کے اندر، پانی کے اندر، دریاؤں کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو انسانوں کے کھانے کے لیے سب سے بہترین اور خوبصورت گوشت کا انتظام کیا ہے وہ مچھلی ہے، اور فرمایا وہ کتنا خوبصورت تمہارے لیے ہم نے گوشت کا انتظام کیا۔ اور آپ اندازہ کریں کہ ہمارے پاکستان کا میں نے تب بھی بتایا تھا، برآمدات میں جو سب سے زیادہ زر مبادلہ کمایا جا رہا ہے وہ مچھلی سے کمایا جا رہا ہے۔ ہماری جو مچھلی ہے پوری دنیا میں جاتی ہے اور اس سے ہم ایکسپورٹ کر کے زر مبادلہ کماتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا سمندروں اور پانیوں کے اندر ہم نے تمہارے لیے نفع پیدا فرما دی۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا گیا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے انسان تو جتنا بھی بھلا کے رکھ دے، تو جتنا بھی ناشکرا ہو جائے اور تو اپنے اوپر ہونے والی نعمتوں کو کہاں آنکھیں میچ کر ان نعمتوں کو تم بھلاتا چاہے گا،
تو فرمایا کتنی کو بلائے گا اور کتنی نعمتوں کا انکار کرے گا، اور کس کس نعمت کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کی عطا سے اس کی نافرمانی کرے گا۔ ہم نے اے انسان تجھ پر اتنی نعمتیں کر دی ہیں کہ اگر تو اپنے رب کی عطا کردہ نعمتوں کو تو اگر گننا چاہے تو فرمایا ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر اپنے اوپر ہونے والی نعمتوں کو تم گننا چاہو تو اللہ کی نعمتوں کو تم شمار نہیں کر سکتے۔ یہ وہ ہے، یہ آیت وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے لیے فرمائی ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا اس کائنات میں جو شخص اللہ کے حضور نعوذ باللہ اگر شکوہ کنا بھی ہے کہ میرے اوپر اللہ نے مجھے کچھ نہیں دیا، اس کے پاس نہ گھر ہے، نہ چھت ہے، نہ جناب اس کے پاس کوئی اور مال و زر ہے، نہ اس کے ہاں اولاد ہے، کچھ بھی نہ ہو، تو اللہ فرماتا ہے اس پر بھی میں نے اتنی نعمتیں کی ہیں کہ وہ شخص جو اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں بے سر و ساما ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے اور میرے اوپر کوئی نعمت نہیں ہے اللہ کی، فرمایا اس کے لیے بھی ہم یہ فرما رہے ہیں کہ اگر وہ بھی اپنے اوپر میری ہونے والی نعمتوں کو گننا شروع کر دے تو وہ بھی شمار نہیں کر سکتا۔ لہذا اللہ کے ہاں تو نہ شکری والا تو کوئی لمحہ آ ہی نہیں سکتا، نہ شکری والا تو جملہ کبھی آ ہی نہیں سکتا، نہ آنا چاہیے۔ مفسرین نے یہاں پہ لکھا کہ وہ شخص جس کے پاس ظاہری طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہے، فرمایا اگر وہ بھی اللہ کی نعمتیں گننا چاہے تو نہیں گن سکتا، نہیں شمار کر سکتا۔ مثال کے طور پہ سب سے بڑی نعمت جو اللہ نے ہر انسان کو عطا فرمائی ہے، ہر انسان کو، چاہے وہ کافر بھی کیوں نہیں ہے، کافر بھی اگر ہے، وہ عیسائی ہے، یہودی ہے، سب کے لیے جو سب سے بڑی نعمت ہے اللہ کی، وہ کیا ہے؟ اللہ نے اسے انسان پیدا فرمایا۔ یہ کائنات کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اللہ نے ساری مخلوقات پیدا فرمائی۔ کتنی مخلوقات، 90,000 سے بھی زیادہ اس کی تعداد بتائی جاتی ہے جو مخلوقات کائنات میں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان ساری مخلوقات، اس میں بہترین خوبصورت پھول بھی آپ دیکھتے ہیں، پھل بھی دیکھتے ہیں، چاند بھی دیکھتے ہیں، سورج بھی دیکھتے ہیں، ستارے بھی دیکھتے ہیں، سیارے بھی دیکھتے ہیں، کہکشائیں بھی دیکھتے ہیں، اور یہاں پر ندیوں کے نظارے بھی دیکھتے ہیں، پہاڑوں کی خوبصورتیاں بھی دیکھتے ہیں، پہاڑوں کے اوپر اگنے والا ہرا بھرا جو گھاس، ہری بھری گھاس ہے وہ بھی دیکھتے ہیں، اور اس کے پہلو میں وادیاں ہیں وہ بھی دیکھتے ہیں، ان کے اوپر چلنے والی بہاروں کو بھی دیکھتے ہیں، خشک میوہ جات کو بھی دیکھتے ہیں۔ یہ ساری اللہ کی مخلوقات ہیں۔ کتنے دیدہ زیب نظارے ہیں، خوبصورت نظارے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے یہ نظارے تمہارے ہاں تو بڑے باکمال ہوں گے اور باکمال بھی ہیں، لیکن یہ ساری مخلوق عظمت کے لحاظ سے تم سے کہیں کم تر ہے۔ اس سارے نظاروں میں جو سب سے خوبصورت نظارہ ہے وہ انسانی شکل ہے۔ سب سے خوبصورت جو نظارہ ہے اللہ کے ہاں، فرمایا ان ساری مخلوقات میں تمہیں جو بڑے خوبصورت نظر آتی ہے سب کچھ خوبصورت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں کیا فرمایا؟ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، قسم ہے تحقیق سب سے زیادہ اس کائنات میں حسین و جمیل ہم نے حضرت انسان کو پیدا فرمایا۔ یہ سب سے بڑی نعمت ہے اور یہ تو ہر انسان کے پاس۔ اس کا اگر ہم شکریہ ادا کرنا شروع کر دیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، سب سے بڑا احسان کہ ہمیں انسانوں کی صف میں پیدا کیا۔ ایک دفعہ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ تشریف لے جا رہے تھے، تو آگے آپ نے دیکھا، آپ کے ساتھ بڑے لوگ تھے، آپ تشریف لے جا رہے تھے، تو آگے ایک کتا بیٹھا تھا، اس نے کوئی بات کی تو حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ وہاں بیٹھ کے رونا شروع ہو گئے۔ لوگ بڑے حیران کہ یہ کیا ہوا۔ اب لوگوں کو سمجھ نہ آئی، ظاہر ہے جانوروں کی زبان، اللہ جسے طاقت دے، اللہ کی طاقت سے آپ بھی سمجھ سکتے ہیں، جس کو اللہ طاقت دے دے وہ علم دے دے۔ دیر تک روتے رہے وہاں پر، اور اس کے بعد وہ کتا وہاں سے چلا گیا۔ آپ بڑی دیر تک بیٹھنے کے بعد اٹھے، آپ کے ساتھ آپ کے مقتدیوں نے، مریدین نے، محبین نے سوال کیا کہ سرکار آج کیا ہوا؟
آپ اتنا بیٹھ کے کتے نے کچھ آواز نکالی، ہم تو نہیں سمجھ پائے کیا تھی، اور آپ روتے رہے۔ آپ نے فرمایا کتا مجھ سے کہہ رہا تھا اے با یزید تیرا کیا عمل تھا کہ اللہ نے تجھے انسان بنا دیا، تیرا کیا اچھا عمل تھا کہ اللہ نے تجھے انسان بنا دیا، اور میری کیا برائی تھی کہ مجھے کتا بنا دیا۔ تو کہتے ہیں اس کے سوال نے مجھے رونے پہ مجبور کر دیا۔ میں نے کہا مولا نہ اس کی کوئی برائی تھی اور نہ میری کوئی اچھائی تھی، یہ صرف تیرا کرم ہے کہ تو نے اس کو کتا بنا دیا اور مجھے انسان بنا دیا۔ یہ اگر اللہ ہمیں وہ جانور بنا دیتا، ہم اللہ کا کیا بگاڑ سکتے؟ اللہ ہمیں وہ جانور بنا دیتا تو ہم وہی ہوتے۔ اس لیے مسلمانوں اللہ کے حضور ہر لمحہ سجدہ شکر ادا کرو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا سے رخصت ہوتے وقت ہماری جبینیں سجدوں سے محروم ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر ہم کفن میں منہ چھپا کے جائیں اور شرمندہ ہو کے اللہ کی بارگاہ میں جائیں۔ کل منہ چھپا کے اگر جانا ہے تو اس سے بہتر ہے آج کھلے منہ اللہ کے حضور آ کے اس کو راضی کر لیں، آج کھلے منہ اللہ کے ہاتھ جھک جائیں۔ ہم اپنے ہاتھوں سے، ہمارے دل بڑے سخت ہو چکے، ہمارے ضمیر پتہ نہیں کس خواب خرگوش کی نیند میں سو چکے ہیں۔ ہم اپنے ہاتھوں جنازوں کو بھی اٹھاتے ہیں، اپنے ہاتھوں قبروں میں بھی اتارتے ہیں، اپنے ہاتھوں میں ان پر من و مٹی بھی ڈال دیتے ہیں، لیکن وہ قبر پہ جب تک کھڑے ہیں ہمیں خوف ہوتا ہے، ہمیں قبر یاد ہوتی ہے۔ جب تک وہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں اور جیسے واپس آتے ہیں وقت گزرتا ہے، نہ ہمیں قبر یاد رہتی ہے، نہ ہمیں جنازے کا سفر یاد رہتا ہے، نہ ہمیں من و مٹی کے نیچے اندھیر کوٹھری نظر آتی ہے۔ آپ جناب کسی پر کوئی بندہ زندہ شخص ہو نا جی، اس پہ آپ تھوڑی سی ایسے مٹی اٹھا کے اس پہ ڈال کے دیکھیں، آپ کا سر اتار دے گا وہ۔ تمہیں جرت کیسے ہوئی میرے اوپر مٹی ڈالنے کی؟ تو نے کپڑے خراب کر دیے، میری عزت خراب کر دی۔ جملہ کیا بولا جاتا ہے کہ اس نے جی اس کی عزت کو خاک میں ملا دیا۔ خاک مٹی کو کہتے ہیں نا، کہ اس نے اس کی عزت کو مٹی میں ملا دیا۔ اتنا برا یہ جملہ بولا جاتا ہے، لیکن وہی وقت آتا ہے سب سے جو قریبی ہوتا ہے پہلے مٹی وہ ڈالتا ہے مرنے والے پہ۔ سب سے جو قریبی دوست ہوتا ہے وہ مٹی ڈالتا ہے، پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ سارے کہتے ہیں آؤ یار سارے تھوڑے تھوڑے مٹی ڈالو۔ کبھی آپ نے غور ہی اس پہ نہیں کیا، کبھی اس پہ غور ہی آپ نے نہیں کیا۔ کئی دفعہ میں جاتا ہوں، یقین کریں مجھے ہمت نہیں ہوتی وہ مٹی اٹھا کے ڈالنے کی۔ بات تو سوچنے کی ہے نا۔ میں نے اپنی زندگی میں بہت کم یہ عمل کیا ہے، بہت کم میں نے عمل کیا ہے کہ جس انسان سے آپ کا اتنا قرب کا رشتہ تھا، آج اسی کو ہم ثواب سمجھ کے لوگ مٹی ڈال رہے ہیں۔ اللہ اکبر، ثواب سمجھ کے۔ جب ہم مٹی ڈالیں تو پھر بھی ہمارا دل نہ دہلے، پھر بھی ہم اللہ کی جانب رجوع نہ کریں، اور من و مٹی میں دبا دیتے ہیں ہم۔ وہاں من و مٹی میں دبانے کے بعد وہ تو پھر اندھیر کوٹھڑی ہے۔ اگر وہ روشن ہوگی تو انسان میں اس کا روشن اور اس کا دیا جلانا وہ مرنے کے بعد نہیں ہوگا، وہ جیتے جی ہم نے جلانا ہے۔ جب مر گئے تو بات ختم، معاملات اب تو ختم ہو گئے۔ اصل کیا ہے؟ یہ جو زندگی ہمارے پاس ہے، اس زندگی میں اپنے اعمال صالحہ کے چراغ روشن کر لو۔ شاید آج ہماری باتیں آپ کو مشکل لگتی ہوں گی، آج شاید آپ کے ذہن میں یہ آتا ہوگا کہ ہم تھکاوٹ محسوس کر رہے ہیں، ہمارا وقت ضائع ہو رہا ہے، درس لمبا ہو گیا، بیان لمبا ہو گیا، ہم تھک گئے۔ مسلمانوں آج شاید آپ کو ایسا محسوس ہو، لیکن یاد رکھیے گا اللہ کی ذات بھی گواہ ہے، رسول اللہ کی ذات بھی گواہ ہے، اور سب سے بڑا یہ قرآن گواہ ہے۔ جب وہ لمحے آتے ہیں تو پھر انسان کہتا ہے ہائے کاش وہ وقت کچھ اور لگ گیا ہوتا، لیکن پھر وہی بات، اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔ اس سے پہلے کہ ہماری آنکھ بند ہو جائے، ہمارا نظام یہ نیکی اور یہ بدی والے رجسٹر ہمارے کلوز کر دیے جائیں، بند کر دیے جائیں، اس سے پہلے کہ ہم منہ چھپاتے پھریں اللہ کے حضور پیش ہونے کے لیے،
اس سے پہلے آج کھلے منہ اللہ کی بارگاہ میں آ جاؤ. آج منہ چھپا کے نہیں آنا، آج کھلے منہ آنا ہے. آج اللہ سے محبت پیدا کر لو، اللہ کے رسول سے محبت کر لو، اللہ کے رسول کی ذات سے عشق کر لو، اللہ کے نبی کے ساتھ پیار کر لو. آج ان کے بتائے ہوئے طریقوں پہ اپنی زندگی کو چلانا شروع کر دو. آج اسوہ رسول کو اپنا لو. آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کے بتائے ہوئے طریقوں کو اپنی زندگی میں داخل کر لو. خدا کی قسم جیسے آج کھلے منہ آ رہے ہو نا، کل جب قبر میں بھی جاؤ گے تو کھلے منہ اللہ کے حضور سامنے جاؤ گے. یہ محبت ہوتی ہے، پیار ہوتا ہے. مجھے وہ واقعہ یاد ہے حضرت طلحہ بن برا کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ 14-15 سال کے صحابی تھے اور ان کا عشق و محبت اتنا کمال ہے آپ حیران ہو جائیں گے سن کے. سرکار کو وہ جب تک دیکھتے نہیں تھے نا تڑپتے رہتے تھے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک دن سرکار کے سامنے آئے تو کس صحابہ نے کہا کہ حضور یہ چھوٹا سا بچہ ہے، اس کو اہمیت بڑی دیتے ہیں. تو انسانی فطرت ہے، کبھی ذہن میں بات آ جاتی ہے، یہ تو محبت کی بات ہے چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو. تو حضور نے صحابہ کی وہ دل کی بات دیکھ لی. سرکار نے صحابہ کے درمیان فرمایا برا جی حضور فداک ابی و امی یا رسول اللہ، سرکار میرے ماں باپ آپ پہ قربان فرمائیے. فرمایا مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے؟ کہا سرکار ماں باپ سے بھی اور اپنی جان سے بھی بڑھ کے آپ سے محبت کرتا ہوں. سرکار نے فرمایا جا اپنے باپ کی گردن اتار کے لے آ. ابھی سرکار نے یہ فرمایا حضرت طلحہ نے تلوار پکڑی دوڑ پڑے، پیچھے مڑ کے دیکھا نہیں دوڑ پڑے. کس کی گردن اتار کے لانی ہے؟ باپ کی. سوچنے کی بات ہے، باپ کی گردن. آج تو ہمیں ہماری اذان دکان نہیں بند کروا سکتی. آج تو ہماری جو اذان ہے مسلمانوں کی اذان کی حضرت کا پیغام ہے، یہ تو ہمارے کاروبار نہیں بند کر سکتی. حضور نے فرمایا باپ کی گردن اتار کے لے آ. وہ دوڑ پڑا، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑ پڑے. حضور نے صحابہ کو فرمایا دوڑ کے جاؤ، یہ اتار کے لے آئے گا. میں تو نہیں اتروانا چاہتا، میں تو دیکھنا چاہتا تھا، تمہیں دکھانا چاہتا تھا. صحابہ دوڑے، وہ کہے نہیں میں نہیں، واپس آنا ہی نہیں ہے. حضور نے فرمایا واپس نہیں آئے گا، اسے پکڑ کے کھینچ کے لانا. صحابہ اس کو پکڑ کے واپس لے آئے حضور کی بارگاہ میں. حضور نے فرمایا دیکھ لیا تم نے میں اس سے کیوں محبت کرتا ہوں، یہ مجھ سے اتنی محبت کرتا ہے. کچھ دن گزرے بیمار ہو گئے حضرت طلحہ. اگلی بات بڑی کمال کی، کچھ دن گزرے بیمار ہو گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا طلحہ میرا طلحہ نہیں آیا؟ کہا حضور وہ بیمار ہے. سرکار ان کے گھر خود تشریف لے گئے، دیر تک بیٹھے رہے اور جب اٹھنے لگے تو آپ نے ان کے والد کو بلایا اور ان کے کان میں کوئی بات کی تو حضور بھی رونے لگے اور ان کے باپ بھی رونے لگے. آنکھوں سے اتھرو جاری ہیں. حضرت طلحہ دیکھ رہے ہیں. جب واپس آئے تو باپ سے کہا ابا جان بتائیے سرکار نے کیا فرمایا تھا؟ تو ان کا نہیں بیٹا کچھ بھی نہیں. کہتے نہیں ہو نہیں سکتا، ایسا ہوگا نہیں، میں پوچھ کے چھوڑوں گا. میرے سرکار آئے تھے کیا فرما گئے ہیں؟ کہا طلحہ حضور فرما گئے ہیں کہ اے برا آج طلحہ میرا طلحہ دنیا سے چلا جائے گا، آج اس کا آخری دن ہے. جب یہ فوت ہو جائے مجھے بتانا، میں اس کا جنازہ پڑھانے آؤں. حضرت والد رو رہا ہے، طلحہ اٹھ بیٹھے خوش ہو کے. کہا سبحان اللہ آج میرا آخری دن ہے. کہنے لگے ابا میری ایک آخری نصیحت سن لے. کہا جی بیٹے بتا. جب میں مر جاؤں فوت ہو جاؤں سرکار کو نہیں بتانا، میرا جنازہ کسی اور سے پڑھوا کے دفن کر دینا، سرکار کو نہیں بتانا. کہا بیٹا سرکار کہہ گئے ہیں میں کیسے ان کے نصیحت پہ عمل نہ کروں؟ کہا نہیں ابا جی آپ نے سرکار کو نہیں بتانا کہ میں فوت ہو گیا ہوں اور آج میرا جنازہ کروا کے مجھے دفن کر دینا، بعد میں سرکار کو بتا دینا. کہا بیٹا وجہ بھی تو بتاؤ. کہا شام کو میرا انتقال ہوگا، حضور جیسے فرما گئے ہیں تو حضور نے جہاں سے تشریف لانا راستے میں یہودیوں کے گھر ہیں، رات ہو جائے گی، کہیں مبادا کوئی یہودی یا عیسائی میرے نبی کو تکلیف نہ دے دے. کیا محبت تھی، کیا عشق تھا. اپنی موت کے بعد حالانکہ جنازہ حضور پڑھاتے تو کیا اعزاز تھا، کہا نہیں میرے نبی کو تکلیف نہ ہو. اسی طرح ہوا، فوت ہو گئے، شام کو جنازہ پڑھایا، کسی اور نے دفن کر دیا. حضور کو اگلے دن جا کے بتایا. سرکار نے فرمایا تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں کہ طلحہ فوت ہو گیا؟ میں تمہیں کہہ کے آیا تھا. انہوں نے کہا حضور طلحہ نے کہا تھا رات اندھیری ہوگی، کہیں یہودی عیسائی میرے محبوب کو تکلیف نہ دے دیں، میری خیر ہے میرے نبی کو تکلیف نہ ہو. سرکار نے فرمایا سارے صحابہ آؤ میرے طلحہ کی قبر پہ چلتے ہیں. حضرت طلحہ کی قبر پہ آئے. جو اگلا جملہ یاد رکھنے والا ایمان والوں وہ ذرا سوچئے گا.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس کی قبر پہ تشریف لے جاتے تھے نا، حضور فرماتے تھے اے اللہ اس سے رحم والا معاملہ کرنا، اے اللہ اس کو معاف کر دینا، اے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دینا، حضور یہ جملہ فرماتے تھے۔ لیکن حضرت طلحہ وہ واحد صحابی ہیں، 14-15 سالہ صحابی، جن کی قبر انور پر حضور نے یہ جملہ نہیں بولا، حضور نے ایک اور جملہ بولا جو کسی اور کے مقدر میں نہیں آیا۔ اس عشق اور محبت کی بنیاد پہ حضور جب ان کی قبر انور پہ گئے نا، حضور نے فرمایا اے میرے مالک، اے اللہ میرے طلحہ سے مسکرا کے ملنا۔ اللہ اکبر، اے اللہ میرے طلحہ سے مسکرا کے ملنا۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیں، اللہ کے نبی کو پتہ تھا اس کے دامن میں کوئی گناہ ہی نہیں ہے، یہ تو عشق رسول میں ڈوبا ہوا ہے، بس یہ جب میرے مالک کے پاس جائے تو اے مولا تو اس سے مسکرا کے ملنا کہ میرا طلحہ تیرے پاس آیا ہے۔ ایمان والو، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ہمارے مالک کی ہماری بے پناہ ہم پہ عنایات ہیں، ان لمحوں کی قدر کیجئے۔ آج جیتے جی اللہ کو راضی کر لیجئے، اللہ کے رسول کو راضی کر لیجئے، اور قرآن سے اپنا رشتہ اور ناطہ مضبوط کر لیجئے۔ قرآن دنیا میں بھی آپ کو محفوظ رکھے گا ہر شیطان کے حملوں سے، اور کل قبر میں یہ ایک روشن چراغ ہوگا، اور من و مٹی کے نیچے بھی ایک خوبصورت محل بن جائے گا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔